السلام علیکم دوستو، چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور چوپال میں آج میں موجود ہوں تحریک پاکستان کے کارکن خواجہ اظہر عباس صاحب کے پاس، جو کہ اس وقت 92 ایئرس کے اللہ تعالیٰ انہیں اور زندگی دے اور ان سے کام لے، کیونکہ جس طرح سے خواجہ اظہر عباس صاحب نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا، قائد اعظم کو قریب سے دیکھا، اس پورے تحریک کے علم کو لے کر آگے بڑھے، اور آج بھی قلم سے اپنا رشتہ نہیں توڑا. 17 کتابوں کے مصنف ہے خواجہ صاحب. اور آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے آج یوم پیدائش منا رہی ہے پوری قوم. ہمیں قائد اعظم کے کردار پر انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک کو وہ دیکھتے آ رہے ہیں. وہ دور بھی کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا، اس کی جدوجہد ہم نے کیوں شروع کی تھی، کیسے یہ تمام مقاصد حاصل کیے گئے، کس قدر مشکل تھا یہ مرحلہ جو قائد اعظم کے یقین، عمل پیہم اور ان کے عزم راسخ نے پاکستان کو دیا. اور آج خواجہ صاحب کیسے آج کے پاکستان کو دیتے. خواجہ صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہم نے کہا کہ آج بابا قوم کی آج دن ہے، بہت بڑا دن ہے. کیسے آپ یاد کر رہے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں؟ کیا کہنا ہے، میں تو بھائی مسلمانوں میں لیڈر ہی پر 2 آدمیوں کو مانتا ہوں، یا حضرت عمر کو، اچھا، یا قائد اعظم کو. اس کے بعد بالکل سپورٹ ہے سارا. اچھا، ہوا کم میں طور پہ ہوا ہو تو وہ شہرت نہ پائی ہو تو اور بات ہے، لیکن یہ ان 2 آدمیوں کو کوئی جواب نہیں، نہ ان کا کوئی مقابل پیدا ہوا، نہ انہوں نے جتنے اچیومنٹس کی. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ کسی نے اتنی اچیومنٹ کی. حضرت عمر فاروق کے تو بنائے ہوئے قوانین آج عمر لا کے نام سے ہیں. ان کا اتنا اثر ہے، اور یہ سارا جو ایکسپینشن ہوئی ہو، اتنا اسلام کی ترقی ہوئی، اسلام پھیلا، یہ سارا حضرت عمر کا تصدق تھا. تو پھر قائد اعظم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی نہیں قائد اعظم؟ کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے قائد اعظم کی صورت. قائد اعظم کا اصل میں جو موضوع ان کا تھا، وہ جو فورٹ ان کا جس کو کہتے ہیں، وہ تو تھا قانون. ٹھیک ہے. قانون تو ان کی معلوم ہوتا ہے گھٹی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لیکن حالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ سیاست میں آئے. تو سیاست میں بھی آ گیا، اور سیاست میں بہت کامیاب رہے. جتنا ان کا ایم تھا انہوں نے چمکے. 1906 میں لیگ بنی، وہ 40 تک بالکل کسی بردر لیس، کوئی نہ اس کا اسان آتا، نہ ان کو کوئی ایم تھا، نہ کوئی مقصد تھا. اسی طرح چلی آتی رہی تاکہ کہ پھر قائد اعظم 1940 میں اس کے رہبر بنے. جو ایم انہوں نے مقرر کیا تھا وہ 7 سال میں لے لیا. صحیح بات ہے. اور ایسا ایم تھا جو دنیا میں کہیں اس سے پہلے کامیاب نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. اب صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں بہت خراب تھی، تعداد بھی بہت کم تھی. 8 کروڑ تھے اس وقت مسلمان پاکستان میں. ٹھیک. دوسرے کہ ہندو سے بہت پیچھے تھے، پڑھائی میں بھی، علم میں بھی، ترقی میں بھی. پریس تو تھا ہی نہیں بالکل بھی. جو مسلمانوں میں کچھ بھی نہیں تھا. جب یہ قائد اعظم لندن چلے گا تو 10 سال متواتر خط و کتابت علامہ اقبال کی رہی، اور انہوں نے اسلامی نظریے پہ انہیں کنوینس کیا. اچھا. جو ہے دین ہے، مذہب نہیں ہو. جب تک اس کو دین کے اعتبار سے نہیں حاصل آئیں گے، یہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. وہ اس بات سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر آئے، اور انہوں نے پھر کام شروع کیا. ان کی 1-2 وقت تو واقعات میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کے نظریات پہ گفتگو کروں گا. صحیح. کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوؤں کے نمائندے ہم ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو مسلم لیگ ہیں تو چند لوگ جو گورنمنٹ کے ہیں، ایجنٹ کہہ لیں، ان کے ٹوڈی کہہ لیں، ان کے سر ہیں، خان بہادر ہیں، انہوں نے ایک جماعت بنا لیا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کو، توجہ ہٹانے کو. جس پہ مسلسل بحث ہوتے رہے. تو قائد اعظم نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ گورنمنٹ کو، برٹش گورنمنٹ کو، کہ آپ الیکشن کرائیں، وہ دیکھ مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس کو اپنی نمائندہ جماعت قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کس سن کی بات ہے جی؟ کس سن کی بات ہے؟ 45 میں یہ 1945 الیکشن ہوا، اور مسلم لیگ 100% ووٹ.
अच्छा कायद आजम ने कहा अगर मैं खंबे को भी कहूँगा तो खंबे को वोट देंगे। अच्छा 100% मुसलमानों को लीग ने वोट दिए। लीग जीत गई। मेरा बचपन था, मैं अपने स्कूल में सेंट स्टीफेंस हाई स्कूल में लीग वर्कर था, लीग का काम कर रहे थे। हम कन्विंस करते फिरते थे लोग को। उस स्टूडेंट ने वहाँ बहुत काम किया। उस जमाने जब 3 महीने की छुट्टियाँ हुई थी अलीगढ़ की, अच्छा तो तमाम स्टूडेंट जो थे वो गाँव देहात में फैल गए। और आप दिल्ली में होते थे? मैं दिल्ली में था। ठीक है। तो वो दिल्ली में, मैं उस वक्त नवी जमात में था गालिबन। तो 1935 विक्ट्री के बाद इलेक्शन जो फतह व जीत हुई, तो दिल्ली में मुस्लिम लीग ने जश्न मनाया। अच्छा एक जलसा गया। दिल्ली में 51% आबादी मुसलमानों की थी। ठीक है। 11 लाख की आबादी थी उस वक्त दिल्ली की। अच्छा हाँ, छोटे होते थे शहर। ठीक है। 11 लाख की आबादी थी और 51% मुसलमान थे। यानी कि हो गए 5.5 लाख से ज्यादा तो मुसलमान थे। और हावी थे हिंदुओं पे। अच्छा सारा सदर, अच्छा आधा चांदनी चौक, अच्छा ये तमाम इलाके जो मुसलमानों के तिजारत के थे, बहुत प्रॉस्परस थे मुसलमान वहाँ। मकामी मुसलमान बहुत अच्छे थे वहाँ के। तो वो जुलूस निकला, जब जलसा हुआ कायद आजमगढ़ जामा मस्जिद के ग्राउंड के सामने। सही। उर्दू मजाक कराता था वो। तो मेरे वालिद तो दफ्तर जाते थे, और तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं दफ्तर से आ जाऊँगा। वहाँ जामा मस्जिद के सामने 2 मज़ार थे बहुत मशहूर, एक सरमद शहीद का और एक हरे भरे का। वो पॉइंट मुकर्रर कर लिया कि वहाँ आके खड़े हो जाना अपने स्कूल से आके, और मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा। मैं वहाँ पहुँच गया वक्त में, जो मुकर्रर वक्त हुआ था। वहाँ आ गए तो मेरे वालिद आ गए, तो हम सामने जो मैदान था वहाँ चले गए। तो वहाँ दरियागंज एक जगह थी, दरियागंज एक इलाका था, वहाँ से डॉन निकलता था। वो डॉन का दफ्तर था। अच्छा। और वालिद शमसुल हसन के वालिद जो थे वो साहब उसके इंचार्ज थे। वहाँ से जुलूस निकला और मैदान तक आ गया। वहाँ कायद आज़म ने तकरीर की और ये कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जो ये कहती है कि ये मुस्लिम लीग सर और खान बहादुर टोडीज की जमात है, तो यहाँ आके देखें कई हज़ार का मजमा था कि इसमें कितने सर बैठे हो, कितने टोडीज हैं, कितने। तो ये इस तरह से उन्होंने सलाम बात की। और मुझे ये याद है कि उन्होंने दारुल खिलाफा कहना आया, लेकिन वो कह नहीं सके थे। उन्होंने फिर उसको कैपिटल कहा। सही। एक मौके तो मुझे कायद आज़म के तो कितने लोग थे खालिद साहब उस जलसे में? लोग कितने थे? मेरे ख्याल बहुत तादाद थी बड़ी, बड़े तमाम मैदान भरा हुआ था, बहुत पॉपुलैरिटी थी, लोग बहुत खुश थे। पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले की ये बात थी। ये पाकिस्तान बनने 2 साल पहले की थी और बहुत खुश थी उस वक्त। तो लीग के जो फतूहात होती थी, और जो मेरे चचा थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे सियासत में। वो एक दिन सुबह आए, उन्होंने कहा आज तो बड़ा कायदा डाला। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, इसमें 7-8 मिनिस्टर हिंदू थे कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के थे। तो उन्होंने मंडल को बनाया था, जगन्नाथ मंडल, जिसमें लोग बहुत खुश थे। सही। तो वो आके उन्होंने सुबह खबर सुनाई भाई तो। और वो जितने भी सियासत में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हो रही थी। कोई जगह ऐसी नहीं थी कि किसी जगह या तो किसी को शुबा हो या कोई कामयाबी हुई हो। 40 के बाद से जब से कायद आज़म ने संभाला मुस्लिम लीग, 45 से जब मेरी यादात है। ठीक है। फिर ये बात थी, इतनी मोहब्बत थी कायद आज़म से कि लोगों ने झूठे किस्से दसियों उनकी मोहब्बत में बनाए। में यूँ किया उसका ताजुब पढ़ते थे और करामत करते हैं और पता नहीं क्या क्या महज मोहब्बत में। लेकिन बहरहाल मोहब्बत बहुत थी कायद आज़म। एक तो ये अच्छा मेरे याद हो, एक ही कि फिर उन्होंने, अब मुझे याद ही यही मौका था या दूसरा था कि वो रामलीला ग्राउंड में जलसा हुआ। उन्होंने ये जो फ्लैग होता है इसकी सेरेमनी, फ्लैग था मुस्लिम लीग का, उसमें उन्होंने
پھول ڈال کے اس کو لپیٹ رکھا تھا. ٹھیک ہے. نیچے سے قائد اعظم نے ڈوری کھینچی اور وہ پھول ان کے اوپر آگے بڑھے. قائد اعظم رومن میں اردو پڑھتے تھے. اچھا. برادران ملت کے عنوان سے انہوں نے شروع کیا. بہت جوش، بہت جذبہ. یہ دو واقعات ہیں. نظریات کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب اقبال نے ان کے بات سمجھا دی، ٹھیک ہے، دین کا تصور، یہ خواجہ صاحب 33 کے سلسلے کی بات ہے کہ قائد اعظم یہاں سے کانگریس کے ساتھ مایوس ہو کے جو ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کرتے رہے تھے، اس کے بعد وہ جو چلے گئے تھے، تب قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کرسپونڈنس. وہ تو کرپس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے. جب بھی ان کا مقابلہ ہوتا تھا وہاں پر بھی نا، ان کا میں وہ مقام بھول رہا ہوں. میں نے وہ مکان دیکھا جس میں قائد اعظم رہتے تھے وہاں لندن میں. وہ شام کو جس جگہ وہ بیٹھتے تھے، جس کیفے میں، کیفے نہیں وہاں کیا کہلاتی ہیں بھول رہا ہوں، وہاں بیٹھتے تھے. وہ میں نے دیکھے ہیں وہ ساری جگہیں. تو وہاں تو بہت بڑا، وہ بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، اور تو بڑی سیکریفائس تھی ان کی کہ وہ واپس آئے. کچھ سیکریفائس تھی، کچھ ان کو جو یہ نظریہ ملا تھا نیا، صحیح، اس نے انہیں تڑپایا کہ بھائی یہ نظریہ. اب نظریے کی بھی ایک پوزیشن تھی کہ اقبال نے پوائنٹس دیے اس پہ، جو تفصیل دی ہے وہ طول اسلام نے دی ہے. صحیح. طول اسلام وہاں نکل رہا تھا. آئیڈیاز ایسا ایسا واضح ہو رہے تھے قائد اعظم پہ. قائد اعظم نے جو یہ بات کہی ہے کہ مقصود بذات اطاعت اللہ کی ہے اور کسی کے لیے، وہ اسلامی نظام سے پوری ہوگی. صحیح. جو حیدرآباد کے انہوں نے وہ دیا تھا. دیکھیں نا، علی گڑھ کے طلبہ سے بھی خالد صاحب انہوں نے کہا تھا نا کہ اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے. اسلامی نظام حکومت کا جو یہ دیکھیں نا، میں آپ سے بات عرض کروں، دین کا تصور پہلے تو کہیں تھا نہیں، بیچ میں بھی نہیں رہا. اقبال سے شروع دین کا تصور دیا. تو قائد اعظم کی پھر شخصیت کا جادو کیسے، کس وجہ سے چلا آپ کو لگتا ہے؟ کیا تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے نامور لوگ، اتنے بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہ، غفار ڈاکٹر فیملی، جو ولی خان فیملی، ادھر سے سرحد میں بھی مخالفت، لیکن مسلم جو آپ لوگ تھے وہ قائد کی کس بات کے اوپر تھے؟ قائد اعظم پہ بھروسہ بہت تھا لوگوں کو. اچھا. بہت بھروسہ تھا تو سر کو قائد ہی نہیں تھا. پھر یہ نعرہ قائد اعظم نے جو اٹھایا بہت فورسفلی اٹھایا. اچھا. لوگ بہت متاثر ہوئے. خیسے ایک چیز اور جس طرح آتی ہے کہ جی قائد اعظم کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جب سے مسلم لیگ کے انہوں نے علم سنبھالا، اس سے پہلے سے ہی 1917 میں ممبئی میں میموریل ہال جناح کے نام پہ بن گیا تھا. تو وہ تو اس وقت بھی بڑے ایک طرح سے، ہاں بہت اثر تھا. ایک تو بڑے دلیر سے قائد اعظم تو ڈرتے نہیں تھے سوائے رسول کے، مطلب بہت دلیر تھے. انگریز اس دور کے لارڈ ویلنگٹن، لارڈ ہارڈنگ، ان سب کو جواب دیے انہوں نے. کسی کے گھبراتے تھے وہ تو. لیکن ان کے نظریات کی کلیئرٹی آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں جی، یہ جتنی بیچ میں تو کہیں دین کا تصور نہیں ہے. یہ جو دین کا تصور ہے، یہاں مصر میں اخوان المسلمون، ہمارے یہاں مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار، یہ لوگ دین کا تصور لے کے اٹھے ہیں. صحیح. وہ قائد اعظم بھی اٹھے. لیکن ان کے یہاں خامی یہ ہے، جماعت اسلامی، مصری، ان لوگوں نے سب میں، کہ یہ اسلامی حکومت کو اطاعت و اللہ کی عبادت نہیں سمجھتے. صحیح. عبادت پرستش ہوئی سمجھتے ہیں. ٹھیک. کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے رسومات ہیں عبادت کی، پرستش کی، یہ پرستش ہے، یہ اطاعت نہیں اللہ کی. صحیح. اور جب تک مسلمان پرستش میں اور اطاعت میں فرق نہیں کریں گے، کبھی نہیں پنپ سکتے. اس کی قوانین پہ مکمل چلنا، چاہے وہ ریاست کیوں ہو جو اس کے نام پہ قائم ہے. جب آپ نے اسلامی نظام کے اطاعت کو عبادت خداوندی نہیں سمجھا،
تو لوگ اس کو کیوں کام کریں گے؟ آپ ذریعہ تو سمجھ رہے ہیں پرستش کو، نجات کا، تو اس کی ضرورت کیا؟ اب ایک اور بات جو پھر قائد اعظم کے حوالے سے کہی جاتی، قائد اعظم کی تقریروں میں بھی تو ہے خالد صاحب کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی، تو یہ والا جو تصور تھا قائد اعظم کا، یہ ذرا ایکسپلین کریں۔ یہ تھے مغالطہ یہی ہے۔ اب جس آدمی سے آپ کہیں اسلامی نظام قائم کرو، وہ یہ سمجھتا ہے مولوی آ جائیں گے۔ یہ صورت نہیں ہے، صحیح صورت تو اس کی یہ ہے، نہ تو وہ شریعت آئے گی، نہ مولویوں کا دار و مدار شریعت پہ ہے، صحیح، حدیث اور فقہ پہ۔ اسلامی نظام جو ہوتا ہے، جو اسلامی نظام ہوتا ہے، جو وہ قانون بناتے وہ شریعت ہوتی ہے۔ یہ ہماری شریعت، مثلا بنی عباس کا دور تھا، وہ اسلامی نظام نہیں تھا، خلوقیت تھی۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں انہوں نے قانون بنائے، کچھ قانون تو انہوں نے وہ جو بنائے جو سول حکومت چلانے کے تھے، صحیح ہے، مینجمنٹ کے ہو گئے، مذہبی بنائے، صحیح ہے۔ اتنی بڑی حکومت کے انہوں نے قانون بنائے ہوں گے، لازماً ظاہر بات ہے افسران بھی ہوں گے وہ حکومت چلانے، اس کا تو ایک پرزہ نہیں ملتا کہ کیا قانون تھے، کیسے ریونیو جمع کرتے تھے، کیا فورس تھی، پولیس تھی، کون تھی۔ یہ مردہ جنازے ہمارے کندھوں میں چڑھے آ رہے، یہ مولوی جو ہیں ان کو بھائی جب انہوں نے ساتھ نہیں دیا آپ کو، یہ کیسے ساتھ دے دیں گے؟ پھر وہ چونکہ اسلامی حکومت نہیں تھی، غیر اسلامی حکومت کے قانون اسلامی نہیں ہو سکتے، یہ شریعت ہی غلط ہے ساری۔ صحیح، شریعت تو اب بنے گی جب قائد اعظم نے کہہ دیا اگر یہ اسلامی حکومت بن جائے، صحیح ہے، اور سارے قانون خداوندی کے لیے بنے۔ قرآن نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قانون خداوندی کے مطابق فیصلے نہ کرے، کافر بھی کہا، فاسق بھی کہا، ظالم بھی کہا، وہ تو قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، اس میں مستقل اقدار کا رواج ہو، صفات خداوندی کو عملاً جاری کیا جائے، وہ اسلامی حکومت ہوگی، اس کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہوگی۔ تو قائد اعظم ایک ایسا پورا خاکہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے؟ خاکہ رکھتے تو وہ ہوں گے، لیکن ڈیولپ ہو رہا تھا تو کوئی نقل نہیں تھا نا۔ لیکن اس وقت آپ باہر جائیں، اگر اس سپاہی کے کہنے پہ آپ رک جائیں کہ آپ نے معصیت خداوندی کی، یہ گناہ کیا، نہ رکیں اگر صرف سپاہی کے کہنے پہ نہیں، غیر اسلامی لا کی اطاعت، انسانوں کے بنائے ہوئے لا کی اطاعت کی گناہ ہے۔ صحیح، جب آپ اسلامی نظام میں ایک سپاہی کے اشارے پہ رکیں گے، بے اللہ کی عبادت ہے۔ صحیح، چلیں خالد صاحب، گفتگو پھر ہماری قائد اعظم پہ ہوتے ہوتے تھوڑی اور بھی آگے نکل گئی، لیکن یہ گفتگو کافی اچھی رہی ہے، اور یہی ہے کہ ان کے نظریات زیادہ سے زیادہ پھیلانے بھی چاہیے۔ ذاتی لائف میں ان کی خیر بھائی بڑی قیمتی تھی، جو بھی جلدی ریسرچ کر سکیں اس میں بہتری ہے۔ کیا کہیں گے آج کے بچوں کو، آپ جو تحریک پاکستان کے کارکن ہیں، کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اخلاص سے کام کریں، خلوص سے کام کریں، انسانیت کی خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کریں، اور اپنے آپ یہ لوٹ مار مچائی بھی ہے، اور جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں سب وہ ساختہ ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل، چلیں دوستوں، خالد صاحب ہمیں اجازت دیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور خواجہ ذرا عباس صاحب کی گفتگو، ان کی یادیں آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیں جب مل جائیں تو کچھ ان سے باتیں ہم سیکھیں، کچھ سمجھیں، کیونکہ حقیقت بالکل جو ہوتی ہے، جو دیکھی ہوتی ہے، آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، وہ شنید نہیں ہوتی، دید ہوتی ہے، وہ پھر ایسے ہی بزرگوں کی زبانی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر اسی حوالے سے مزید کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔